قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان۔ علم القرآن، لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئے گا۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیزیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا بندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خدا بندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چہ رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا بندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ کے، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے۔ اور رحمان، اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن۔ نوٹ کرتے جائیے، اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کی؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ اب آئیے چوتھی چیز، علمہ البیان، انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟
بینائی کس نے دی؟ اللہ نے۔ اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ کتنی فیکلٹیز ہیں، کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے، کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز، ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے، کلام ہے، بیان ہے۔ جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے، ہیومن برین، اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے، گرے میٹر، اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے، اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں۔ حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا، نطق، گویائی، بولنا۔ اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت، 4 آیتیں ہو گئی نا۔ اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان، اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن، اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان، انسان کو جو صلاحیت اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان۔ جمع کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی، اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے، رحمان، قرآن، بیان، انسان، عثمان، عفان، باپ کا نام بھی اسی وزن پر ہے، عثمان ابن عفان۔ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان شہید مظلوم ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ قوت بیان جو تمہاری ٹاپ فیکلٹی ہے، اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اردو میں محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے، مکھی مارنے کے لیے توپ استعمال نہیں ہوتی۔ یہ قوت بیان جو ہے، جو ٹاپ موسٹ فیکلٹی ہے ہیومن، جو فیکلٹیز ہیں ان میں سے، اس کا استعمال بھی ٹاپ موسٹ ہونا چاہیے۔ قرآن کو بیان کرو، وہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشعار لکھے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اگر یک قطرہ خونداری، اگر مشتے پرے داری، بیابامن تو آموزم طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیے ہیں تو میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شاہبازی کے طریقے سکھاؤں۔ اسی طرح جان لیجئے اگر اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اگر اللہ نے تمہیں حیوان ناطق بنایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی، اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناؤ، اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پر اس کو صرف کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر جب لفظ آتا ہے بغیر من کے، ورنہ تو آتا خیر من ہو تو یہ ہوگی کمپیریٹیو جو ایک ایڈجیکٹیو جو ہوتی ہے، لیکن یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا۔ خیرکم، دی بیسٹ امنگسٹ یو، جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں۔ آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس میں؟ دیکھیے قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے، لیکن تا قیام قیامت نوع انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے، البتہ کھودنا پڑے گا، گہرائی میں اترنا ہوگا۔ ایک قرآن کی سطح ہے، اس سطح نہیں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، ڈگ اٹ آؤٹ، اس کو نکالو اس کے اندر سے۔ ابھی میں حدیث جو آپ کو سناؤں گا اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر۔ آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ، یہ ہے فریضہ محمد الرسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغوا انی ولو آیۃ، حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے، 1.25 لاکھ کا مجمع جمع تھا، حجۃ الوداع آخری حج۔ آپ نے اپنے خطبے میں، جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایچ جی ویلز کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دہرا کر بیان کیا، ہیمر کیا، اچھی طرح ذہنوں میں اتارا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا، الا ہل بلغت،
لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشہد انک قد بلغت، بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک، اندھیروں کو چاک کر دیا۔ 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا، پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی ہے، انگشت شہادت سے 3 مرتبہ اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا۔ یعنی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ ایک بڑا بھاری بوجھ آپ پڑا تھا، بڑی ذمہ داری تھی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں، اے اللہ گواہ ہے کہ وہ بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا۔ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دیا، تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گرا، کس کے کاندھے پر ہے؟ حضور کے۔ اگر ادا نہ کرتے، ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا، رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور نے پہنچا کر، گواہی لے کر، جیسے کہ ایک اطمینان کا سانس لیا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بآسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں، اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے، چینیوں تک جانا ہے، ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یہ کون کرے گا؟ اے امت محمد یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔